مشت اللہ رب العالمین نے اتار دیا، لوح محفوظ کے اندر سے اتارا، بیت المعمور میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، رکھ دیا۔ یہ لیلۃ القدر کے رات میں ہوا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں، اور یکمشت 30 پارے قرآن مجید کے اترے، اور وہاں اس کی ترتیب بھی یہی ہے جیسے آپ کے یہاں قرآن مجید کی ترتیب ہے۔ آپ کے یہاں قرآن مجید میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے اور سب سے آخر میں سورۃ الناس ہے، اسی طرح لوح محفوظ کے اندر بھی سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورۃ النساء ہے، پھر سورۃ المائدہ ہے، اور اسی ترتیب سے جاتے جاتے آخر میں سورۃ الناس۔ وہاں کی ترتیب اور یہاں کی ترتیب برابر ہے، لیکن اترنے کی ترتیب حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ نہیں ہے۔ قلب اطہر پر سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک یہ 5 آیتیں اتاری گئی، وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشر میں 24ویں کی رات کی، اور یہ ساری کتاب قرآن مجید کی یکمشت جب اتاری گئی تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ساری یکمشت اتاری گئی ہے، انا انزلنا ہو گیا، اور جو کہ سوار اتاری گئی ہے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر، تو یہ ہو گیا نزلنا۔ یہ انزلنا اور نزلنا میں یہ فرق ہوا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ اکٹھی کتاب اتار دیتے اور حضور علیہ السلام کو ہر بار وحی لینے میں دقت نہ ہوتی اور بخار نہ لگتا اور حضور علیہ السلام کو گرمی نہ لگتی، حضور علیہ السلام اس میں پریشان یا تکلیف میں نہ ہوتے، وحی لیتے وقت تو کافی دشواری ہوتی تھی حضور علیہ السلام کا۔ یہ معاملہ نہ ہوتا، ایک بار ہی سارا اتر جاتا۔ میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید یہ تمام انسانوں جو نفس و شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے اور خراب معاشرے اور ماحول کی وجہ سے مریض ہو چکے ہیں روحانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مریضوں کے لیے اس کو علاج بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ وہاں بھی منزل استعمال ہوا ہے کہ ہم قرآن مجید کو تیرے اوپر استوار اتارتے ہیں، اور یہ اس لیے اتارتے ہیں ما هو شفاء، یہ تمام روحانی امراض کا علاج ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور تمام مومنوں کے لیے یہ مہربانی ہے خدا کی طرف سے۔ تو وہاں بھی استوار کا لفظ ذکر کر دیا، یہ بیماروں کے لیے علاج خدا نے اتارا ہے، اور وہ ایسی بیماری تھی کہ اس بیماری کا علاج دنیا کے مادیات سے نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ دنیا کے ہوشیار لوگوں کے تجاویز سے علاج نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ دنیا کے دانشوروں کے تجاویز سے وہ علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسی خطرناک بیماری تھی کہ وہ بیماری دانشوروں کے علاج سے تو بڑھ جاتی اور علیشورہ کے علاج سے تو بڑھ جاتی، اور اسی طرح باقی سمجھدار مادیات کے سمجھدار کے علاج سے وہ بیماری اور بڑھ جاتی۔ اللہ رب العالمین نے واحد شفا اتار دی، اور وہ آسمانوں سے اتار دی۔ اب جو آدمی بھی روحانی مریض اپنا علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ واحد علاج کا قرآن مجید ہے، یہاں سے اپنے مرض کے مطابق شفا لے لے۔ میں نے تفسیر میں دیکھا بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کو جس وقت مقرر پر لازمی کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کام کے ساتھ انسان کے بیماری کو مارنا ہے، اور یہ انسان اگر وہ وقت سے ٹال دے اور وہ ہٹا کر ادا کر دے تو اس انسان کی وہ نفسانی بیماری مرے گی نہیں، وہ بدستور باقی رہے گی، اور یہ بیمار رہے گا، اپنے آپ کو تندرست سمجھے گا لیکن رہے گا بیمار۔ میرے محترم دوستو، نماز اگر وقت پہ ادا نہ کی اور ادا کر دی اور بعد میں ادا کر دی تو اس انسان کے لیے یہ جو نماز علاج ہے وہ علاج پوری طرح شفا یاب اور شفا بخش علاج نہ بن سکا، بلکہ وہ بیماری اب بھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، نماز ادا کر کے پڑھنے سے وہ علاج حاصل نہ ہو سکا، بیمار اب بھی بدستور بیمار ہے۔ یہ خیال ہے روزہ ٹالیں گے، نماز ٹالیں گے،
اسی طرح حج کو ٹالیں گے اور وقت حکم کو ٹالیں گے. اگر یہ حکم ہم نے ٹال دیا تو اللہ رب العالمین نے اس حکم کو نفسانی بیماری کا علاج بنایا، اور ہم ابھی تک اپنے آپ کو قضا کے ساتھ کرنے کے قضا کر کے بعد میں ادا کرنے کے ساتھ شفا یاب سمجھتے ہیں. ہم شفا نہ پا سکے، ہم اب بھی مریض ہیں. اب خود اندازہ لگائیں کہ ہماری امت مسلمہ میں مسلمان کتنا مریض ہے. کافر کو چھوڑ دے، منافق کو چھوڑ دے، یہ مسلمان جو دل اور زبان سے مسلمان ہے وہ کتنا مریض ہے. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کو ڈاکٹر صاحب دوائی دیتے ہیں اور دوائی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں صبح نہاری میں یہ ٹکیا لینی ہے گولی، اور یہ گولی صبح دوپہر شام لینی ہے کھانے کے بعد 15 منٹ، اور یہ گولی صبح شام لینی ہے، اور یہ گولی آپ نے یا یہ شربت آپ نے صبح دوپہر شام لینی ہے. آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، مات کی بیماری. آپ اگر ایسا کر لیں کہ 3 چمچ اس شربت کی صبح سویرے لے لیں ایک بار، اور وہ 3 وقت کی دوائی صبح سویرے ایک بار لے لیں، اور وہ 2 وقت کی دوائی صبح سویرے ایک بار لے لیں، اور وہ 1 وقت والی جو نہاری منہ ہے وہ بھی شامل کر دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کا کتنا اچھا علاج ہو جائے گا یا تباہی ہو جائے گی؟ مکمل تباہی ہو جائے گی. آپ کا علاج نہیں ہوگا،